السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کے دائرے میں نظم زندگی اور نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر ہے، اور اس تدبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے مطابق مقرر فرمایا ہے۔ جتنی وسعت انسانی زندگی کو دی ہے، اتنی ہی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے منشور ہدایت کو دی ہے، دین کو بھی اتنی ہی وسعت دی ہے۔ اور جتنی زندگی اور ہدایت وسیع ہے، عریض ہے، پوری انسانی زندگی پر محیط ہے، حفاظتی انتظام و بندوبست بھی اتنا ہی وسیع و محیط ہے، یعنی تقوی بھی اتنی ہی عمومیت رکھتا ہے اور تدبیر تقوی کو بھی اتنی ہی وسعت حاصل ہے۔ جہاں پر احاطہ کے لحاظ سے تقوی مطابق ہے زندگی کے تمام شعبوں کے اور امور کے، اسی طرح تقوی اہمیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تدبیر تقوی انسانی زندگی کے مختلف امور کے ساتھ حفاظت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مقرر و مدون فرمایا ہے، یعنی اہمیت کے اعتبار سے جتنی اہمیت شعبہ زندگی کی ہے، اتنی ہی اہمیت اس شعبے کی حفاظت کو بھی دی گئی ہے، اور اتنی ہی تدبیر حفاظتی اس مقررہ شعبہ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ انسانی حیات کا ایک اہم ترین شعبہ انسان کی مادی زندگی، دنیاوی زندگی، جسمانی زندگی جو اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت ہے۔ دنیاوی زندگی بنیاد ہے جہاں سے انسان نے معنوی اور اخروی زندگی تشکیل دینی ہے۔ قرآن کی ساری ہدایت اسی حیات دنیاوی کے نظم و تنظیم کے متعلق ہے، اور اس کا کوئی شعبہ ذرا برابر بھی دین نے، قرآن نے نظر انداز نہیں کیا کہ یہ دنیا ہے، یہ بے قیمت ہے، یہ بے حیثیت ہے، یہ شر ہے۔ یہ دین کا نظریہ نہیں ہے، یہ علوم نے اور مختلف مکاتب نے دنیا کا یہ نظام بنا کے پیش کیا ہے۔ اللہ نے تو اس کو بنیاد قرار دیا ہے انسانی زندگی کے لیے۔ انسان کو پیدا کیا ہے، مرحلہ یہی مقرر، پہلا مرحلہ یہی مقرر کیا ہے، مادی مرحلہ، زمینی مرحلہ، ترابی مرحلہ، طینی مرحلہ، اور وہ سارے تقاضے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔
اور ان میں سے کسی کو جزئی امر کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس میں سے ایک اہم پہلو انسان کی زندگی کا، انسان کی جنسی زندگی کا تقاضا یا جنسی قوت ہے، جو انسانی حیات میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے تاثیر کے لحاظ سے۔ چونکہ بہت قوی ہے یہ قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی پر چھا جاتی ہے، انسان کے وجود پر، انسان کے ذہن پر، اس کی تدبیر پر، اس کے وسائل پر، اس کے اوقات پر۔ زیادہ وقت انسان کا اسی شعبے کے بارے میں گزرتا ہے، سوچتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، اور عملی طور پر انسان بظاہر کچھ بھی کر رہا ہو لیکن اس عمل کے تحت بھی اس کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ نظم دیا ہے، انتظام کیا ہے اس کا۔ اور اس جنسی پہلو کی تنظیم کے لیے 3 طریقے مقرر کیے ہیں یا 3 روشیں ذکر کی ہیں۔ ایک تقویٰ، دوسرا عفت، اور تیسرا ازدواج ہے۔ تقویٰ مختص نہیں ہے اس پہلو کے ساتھ، تقویٰ عمومیت رکھتا ہے، لیکن اس حصے کا تقویٰ مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، چونکہ جہاں سے ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہو، جہاں سے تباہی زیادہ ممکن ہو، حفاظت وہیں پہ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب خطرہ انسان کو جنسی طاقت یا جنسی قوت سے ہے اور حفاظت کسی اور حصے کی کر دی جائے تو یہ بے نظمی ہو جائے گی۔ جہاں خطرہ ہے، جہاں ہلاکت ہے، وہیں پہ حفاظتی بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ جیسے انسان کی صحت ہے، جان ہے، تو خطرہ جان کو ہو، حفاظت انسان مال کی کر رہا ہو، خطرہ گھر میں ہو، حفاظت کھیت کی کر رہا ہو، خطرہ دکان کو ہو، حفاظت موٹر سائیکل کی کر رہا ہو، تو یہ بے تدبیری اور بے نظمی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ جہاں خطرہ ہے وہیں حفاظت کا اہتمام کرو۔ تو سب سے بڑا خطرہ انسان کو اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے اس پہلو سے انسان کی زندگی کو متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے مخصوص تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی عفت بھی تقویٰ ہی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، مقابلے میں نہیں ہے تقویٰ کے، لیکن ایک تدبیر کے طور پر اسے رکھا ہے، یعنی کنٹرول کی قوت، ضبط کی قوت، روک لینے کی قوت، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تمایلات کو، اپنے جذبات اور احساسات کو روک لینا، انہیں اپنے وجود سے باہر نہ جانے دینا، کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دینا، یہ عفت ہے۔ اور سب سے اہم تدبیر ازدواج ہے کہ جب انسان کے اندر یہ طاقت جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم بلوغ کہتے ہیں، تو وہیں سے اس کے لیے اصل تدبیر بھی مقرر کی گئی ہے، اور وہ ازدواج ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت بن جاتی ہے جنسی قوت کی تنظیم کے لیے، ازدواج سب سے بنیادی رکن ہے۔ ازدواج کے بغیر نہ تقویٰ قائم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عفت و تقویٰ کو بھی ازدواج کے ذریعے سے قائم کرنا ہے، نہ کہ ازدواج کے مقابلے میں ہے تقویٰ، کہ یا انسان متقی ہو یا شادی کرے، یا عفیف ہو یا شادی کرے۔ نہ، شادی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے ان دونوں مقاصد کے حاصل کرنے کا، تقویٰ اور عفت کا۔ شادی کے لیے بھی خوبصورت نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور اس نظم میں جب شادی کی شرائط ہو جائیں اور شادی انجام پا جائے، اس کے بعد یوں نہیں کہ شادی ہو گئی، عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا،
تو سارے مسائل انسان کے حل ہو گئے، عورت اور مرد کے نہ، آغاز ہے ابھی جو تدبیر اختیار کی گئی ہے ازدواج کے طور پر، اب خود اس کے اندر تنظیم کی ضرورت ہے، نظم کی ضرورت ہے۔ ازدواج کو بھی تنظیم چاہیے، اس کو بھی نظم کی ضرورت ہے۔ ازدواجی نظم جب قائم ہوگا تو ظاہر ہے پھر جنسی نظم قائم ہوگا، اور جنسی نظم سے انسان کی زندگی کے باقی حصوں کا نظم آسان ہو جاتا ہے، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، دباؤ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے باقی زندگی کو نظم دینا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ازدواج کر لے انسان اور ازدواجی نظم قائم نہ کرے، ازدواجی تنظیم لاگو نہ کرے، صرف ازدواج ہو جائے، تو اس صورت میں بھی بے تقوی ہو سکتا ہے انسان، بے عفت ہو سکتا ہے، اور دباؤ شادی نہ کرنے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے شادی کر کے، اگر شادی یا ازدواج کا نظم اور قاعدہ اور ضابطہ پورا لاگو نہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے اسے بھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نظم، ازدواجی نظم یا خانوادگی نظم، قرآن نے اس پہلو سے، ویسے تو وسیع باس ہے یہ ازدواجی نظم، لیکن چونکہ ہم ایک خاص موضوع سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے تقوی یا نظم جو انسان کی جنسی زندگی اور جنسی پہلو کے لیے ہے۔ ازدواج کے اور بھی متعدد پہلو ہیں، سماجی ہیں، اخلاقی ہیں، فقہی ہیں، خانوادگی ہیں، حقوقی ہیں، وہ سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں جاننا چاہیے، ہر فرد کے لیے لازمی ہے، شادی شدہ ہے یا جس نے بعد میں شادی شدہ ہو جانا ہے، یا جنہوں نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، پرانی شادیاں ہیں لیکن نظم زندگی نہیں ہے ان کی شادیوں میں، فقط شادی کی ہے اور بے نظمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی پہلوؤں سے خاندان کا موضوع محل لباس ہے، ہم اس میں سے ایک پہلو کو فقط نگاہ کر رہے ہیں، اور وہ جنسی نظم ازدواج کے ذریعے سے۔ تو ازدواجی نظم بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے سورہ مبارکہ نساء میں حکم دیا ہے، آیت 34 کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، رجال قیم ہیں، سرپرست ہیں اور فرمان رواں ہیں، مدیر ہیں، علی النساء، بیویوں کے۔ ہر چند اصطلاح یہاں پر رجال النساء کی ہے، لیکن الف لام کے ذریعے سے عمومیت ختم کر کے تو خاص رجال اور خاص نساء، خاص رجال یعنی شوہر، اور خاص نساء سے مراد بیویاں، وہ خواتین جو ازدواج کر چکی ہیں، اب وہ النساء ہیں۔ اسی طرح وہ مرد جو شادی شدہ ہیں وہ الرجال ہیں۔ رجال کے زمرے میں سب آتے ہیں، لیکن یہاں جو رجال مد نظر ہیں وہ شادی شدہ افراد ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں کے قیم ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں زندگیوں کے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ قیمومیت عورت کو نہیں دی، مرد کو دے دی ہے۔ عورتیں بھی تو قیم ہو سکتی تھیں مردوں کی، تو عورتوں کو کیوں نہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری فقط ایک ٹائٹل اور تمغہ نہیں ہے، یہ بہت ہی دشوار بوجھ ہے جو مردوں کی گردن پہ ڈالا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام زندگی کا بوجھ، مالی بوجھ، انتظامی بوجھ، رفاہی بوجھ اور حفاظتی بوجھ، تمام زندگی کا دار و مدار سارا مرد کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ جو چیز ازدواجی زندگی شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے وہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر اس پہلو سے کوئی ہلکا سا بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ عورت کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کے اپنے شخصیت کے متناسب بوجھ ڈالا گیا ہے، وہ بھی مکلف ہے۔ کلفت مشقت کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں، دشوار کام
کو کلفت کہتے ہیں۔ تکلیف کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، باہری ذمہ داری ڈالنا جس کے اندر مشقت بھی ہو۔ شوہر بھی مکلف ہے اور عورت بھی مکلف ہے، لیکن دونوں کی تکالیف اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ تو جو باہری ذمہ داری ہے، ٹف کام ہے، سخت کام ہے، وہ مرد کے اوپر ڈالا گیا ہے، اس لیے اس کو قیم قرار دیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، یعنی جسمانی طور پر، توانائی کے لحاظ سے، اور باقی قابلیتیں، صلاحیتیں جو اللہ نے مختلف امور کے لیے دی ہیں، جو ایک واضح چیزیں جس کو استدلال نہیں چاہیے، واضح چیزیں ہیں کہ مرد جسمانی طور پر قوی تر ہوتا ہے، ارادی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور باقی اس کو عورت کی نسبت اس کی جسمی خصوصیات بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنے وزنی کام ہیں، باہری کام ہیں، مشقت والے کام ہیں، وہ مرد انجام دے سکتا ہے، عورت نہیں انجام دے سکتی۔ بسا اوقات مجبوراً یا حالات کی وجہ سے یا عورتوں کے اوپر مشقتیں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، تعدی ہے۔ جیسے کھیتوں میں کام کرنا، مزدوری کرنا، بٹھے میں کام کرنا، منڈیوں میں کام کرنا، سامان اٹھانا، یہ ستم ہے عورتوں کے اوپر، اس کام کے لیے نہیں ہے وہ، یہ مرد کا کام ہے۔ یہ کھیتوں میں مرد کام کرے، کھیتی باڑی مرد کرے، اور صنعت میں، فیکٹریوں میں مرد کام کریں، جتنی مشقت والی چیزیں ہیں، جسمانی مشقت جس کے اندر ہے، وہ مرد کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، زندگی میں جتنے مالی اخراجات ہیں وہ سارے مرد پر ہیں۔ مالی بوجھ زندگی کا، خاندان کا، عورت کے اوپر نہیں ڈالا گیا، ذرا برابر نہیں ڈالا گیا، تھوڑا سا بھی، حتیٰ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی کہ وہ اپنی روٹی خود بنائے، یہ بھی نہیں ڈالا گیا اس کے اوپر۔ بچوں کے حوالے سے یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ مالی بوجھ، انتظامی بوجھ، سختی، مشقت ساری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، چونکہ مرد کو ایسا بنایا گیا ہے، خلقت میں اس کو اسی طرح بنایا گیا ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکے۔ مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا ظلم نہیں ہے، لیکن عورت کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا اس کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ ان دو دلیلوں سے اللہ نے مردوں کو، شوہر کو قیم بنایا ہے بیویوں کا۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، تو وہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ قیم ہیں، تو خواتین بیویاں کیا کریں؟ بیویاں پہلا ان کا کام یہ ہے کہ فَالصَّالِحَات، صالح ہوں۔ بیوی کی پہلی قرآنی ذمہ داری بحیثیت زوجہ یہ ہے کہ وہ صالح ہو۔ جس طرح قرآن کریم نے اس معیار کو قائم کیا کہ یہ معیار ہے اصل میں ایمان و عمل صالح۔ دو اصطلاحیں قرآن نے کثرت سے استعمال کی ہیں، عمل صالح اور صالحین یا صالحون۔ یہ خصوصیات ہیں مومنین اور مومنات دونوں کی کہ صالح انسان کو صالح بننا ہے۔ صلاح فساد کے مقابلے میں ہے، فساد بگاڑ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں فساد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آسان ہے سمجھنا، بگاڑ، جو چیز جس میں بگاڑ آ گیا ہو۔ مثلا کھانا آپ نے بنایا، فاسد ہو گیا ہے، اس میں بگاڑ آ گیا ہے۔ صالح کھانا جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا مزاج ہونا چاہیے، کھانے کا طعم جیسا ہونا چاہیے، ذائقہ جیسا ہونا چاہیے، تناسب جیسا ہونا چاہیے، اگر اپنے فارمولے کے مطابق ہو۔ ہر کھانے کا ایک فارمولہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، اگر یہ اس کے مطابق ہو یہ صالح کھانا ہے۔ لیکن اگر ویسے نہ ہو تو بگاڑ ہے، جس میں نمک زیادہ ہو، جس میں مرچ زیادہ ہو، جس میں تلخی ہو، جو اپنے فارمولے کے مطابق نہ ہو، یہ فاسد ہے، فاسد کھانا ہے۔ اسی طرح
آپ مثلا آج کل موسم خزاں جب آتا ہے تو آلودگی تمام شہروں کے اوپر چھا جاتی ہے، اور لاہور ہمیشہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے پوری دنیا میں آلودگی کے لحاظ سے۔ تو یہ ماحول، فضا آلودہ ہو جاتی ہے، فاسد ہو گئی ہے، چونکہ ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار ہے ہوا کی پاکیزگی کا کہ ہوا کے اندر جو آکسیجن کے علاوہ باقی عناصر ہیں وہ ایک مقدار تک اگر رہیں تو اس کو صالح ہوا کہتے ہیں، اس سے بڑھ جائے اگر یہ مقادیر باقی چیزیں آلودگیاں تو یہ فاسد ماحول ہے، یہ فاسد فضا ہے، فاسد ہوا ہے۔ اس کو اگر سونگھیں گے آپ تو بیماریاں پیدا ہوں گی، جیسا کہ ہو رہی ہیں، ہر بندہ، ہر لوہری کھانس رہا ہے اور گلے خراب ہیں، ان کی آنکھیں جل رہی ہیں، باقی جلدی بیماریاں ہیں، خارش ہو رہی ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ فساد کی وجہ سے ہے۔ تو صالح محیط، صالح ماحول، صالح کھانا، صالح، یہ صلاح فساد کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح شخصیت انسان کی صالح ہو، کہ شخصیت کا جو انسانی معیار ہے، فارمولہ ہے، انسان اگر ویسا ہی ہو، یعنی انسان کی سوجھ بوجھ، ذہن ویسی ہی ہو جیسی اللہ نے اس کے لیے معیار مقرر کیا ہے، تو یہ صالح انسان ہے۔ لیکن اگر ایسے نہ ہو، بے وقوف ہو، احمق ہو، نادان ہو، ڈل ہو، تو یہ فاسد انسان ہے۔ یا جیسے اللہ نے اس کے عمل کے لیے معیار رکھا ہے کہ یہ سچا ہو، صادق ہو، اگر جھوٹ بولتا ہے تو فاسد انسان ہے، فساد ہے۔ یہ صدق صلاح ہے، جھوٹ فساد ہے۔ اسی طرح تمام انسان کے رویے اور اعمال وہ اس معیار پر پرکھے جائیں گے کہ آیا صالح ہیں یا فاسد ہیں، اعمال بھی، کردار بھی انسان کا، شخصیت بھی انسان کی۔ تو عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مرد قیم ہے، سرپرست ہے بیویوں کا، خاندان کا، تو بیویوں کا کیا کردار ہے؟ پہلا کردار یہ کہ صالح ہوں، فالصالحات، فاسد نہ ہوں، ہر پہلو سے، شخصیت کے لحاظ سے بیوی صالح ہو، کردار کے لحاظ سے بیوی صالح ہو۔ اور ظاہر ہے یہ انتخاب کے وقت تشخیص دینا ہوتا ہے کہ کہاں سے کر رہے۔ عموماً فاسد، جیسے آج کل کا ماحول ہے، آج کل کے ماحول میں جو فاسد ہے اس کو انتخاب کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے مناسب ہے۔ فاسد کون ہے؟ جو محرم نامحرم کی حد نہیں پہچانتی، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، آن لائن دوستی کر لیتی ہے، آپ نامحرم ہو اس کے لیے، اور نامحرم سے رابطے میں اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا ہے اور یہ تعلق بڑھتے بڑھتے شادی تک جا پہنچا ہے، تو یہ فاسد عورت ہے جو ایک نامحرم کے ساتھ اس طرح آزادی سے تعلق اس نے قائم کیا، اور وہ تعلق کرتے کرتے شہوانی اور ہوس کا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ شادی تک جا پہنچا۔ تو یہ فساد ہے، یہ تو فاسد عورت ہے، یہ جو محرم کے ساتھ رابطہ کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہے، جھجکتی نہیں ہے، تو یہ تو صالحات میں سے نہیں ہے، فاسدات میں سے ہے یہ۔ اسی طرح شادی سے پہلے آپ تشخیص دو کہ صالحات سے شادی کرو، محسنات و صالحات، صالح پہلے ہو کہ فالصالحات ہو، ان میں سے جو بیویاں ہیں قانتات، قانے ہوں، قانے قنات قنوت سے ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے، قنوت تے کے ساتھ، قاف نون تے، یا قاف نون واو تے، قنوت، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کا نام قنوت رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قنوت دعا کو کہتے ہیں نا، دعا کو نہیں کہتے، اطاعت کی آمادگی کو کہتے ہیں، کسی کام کے لیے آمادگی کو قنوت کہتے ہیں۔ مثلا طلاب قانت کون ہیں؟ جو پڑھائی کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہیں۔ وہ قانت طلاب نہیں ہیں جو والدین جبراً زبردستی اٹھا کے گھر میں گھوم رہا تھا، لوفر تھا، وقت ضائع کرتا تھا، ماں باپ کو تنگ کرتا تھا محلے میں،
اور اس کو اٹھا کے مدرسے میں یا اسکول میں پھینک دیتے ہیں، یہ قانت نہیں ہے، یعنی تعلیم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، یہ غیر قانت ہے۔ یہ تو تعلیم تو وہ حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر آمادگی ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تیاری اس نے کی ہوئی ہو، ذہنی طور پر آمادہ ہو، ارادی طور پر آمادہ ہو، جسمانی طور پر آمادہ ہو، مجموعی طور پر آمادہ ہو، مزاجی طور پر آمادہ ہو، یہ قانت ہے۔ غیر قانت آدمی، جیسا کہ ابھی ہمارا ماحول، معاشرہ ہمارا پورا ایسے ہے کہ عموماً غیر قانت لوگ مختلف جگہوں پہ، سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً استاد معلم ایک ایسا شخص ہے جو قانت نہیں ہے، یعنی استادی کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیاری نہیں ہے اس کی، اس نے کوئی کورس نہیں کیا، اس نے ٹریننگ نہیں لی، اس نے تعلیم کے جو معیارات ہیں وہ نہیں سیکھے، مجبوری نے، بے روزگاری نے اس کو استاد بنا دیا، حالات نے اس کو استاد بنا دیا کہ چلو گھر کا چولہا تو جلتا رہے۔ یہ غیر قانت ہے۔ قانت یعنی آمادہ، تیار، اطاعت کے لیے، ذمہ داری نبھانے کے لیے، فریضہ انجام دینے کے لیے، کوئی بھی اجتماعی، انفرادی اور دینی غیر دینی کام کرنے کے لیے وہ شخص جس نے پہلے اپنے اندر آمادگی پیدا کر لی ہو، یہ قانت ہے۔ تو بیوی کے لیے پہلی شرط صالح ہونا ہے، اس آیہ مجیدہ کے مطابق جو ازدواجی زندگی کو نظم دے رہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے قانت ہو، آمادہ ہو، تیار ہو کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گھر میں جا کے اپنے سٹائل سے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ گھر شوہر کا ہوگا، ارادہ میرا ہوگا، مرضی میری ہوگی اور انتخاب میرا ہوگا، ترجیحات میری ہوں گی۔ نہ، قانت ہو کہ جب شادی کی ہے، شوہر ہے، مرد ہے آپ کے ساتھ، وہ قیم ہے، وہ مرد، الرجال قوامون علی النساء، مرد قیم ہے۔ تو قیم کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کی آمادگی ہو اس کے اندر، صالح ہو، فاسد نہ ہو۔ اور صالحات بھی آمادہ نہیں ہوتی ساری، کئی خواتین ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن آمادگی نہیں ہے ان کے اندر ازدواجی زندگی کے لیے۔ یا عموماً گھر والے جب رشتہ انتخاب کر لیتے ہیں بچوں کے لیے اور بچے آمادہ نہیں ہوتے کہ اس شخص کے ساتھ زندگی کے لیے میں آمادہ نہیں ہوں، لیکن گھر والے، سماج والے، رشتہ دار دباؤ ڈال کے، بوجھ ڈال کے جکڑ دیتے ہیں ان کو، پھر وہ ساری زندگی اس میں جلتے رہتے ہیں۔ یہ قانت نہیں ہے۔ قانت یعنی آمادہ ہو، واقعاً قلبی طور پر آمادہ ہو۔ شادی کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ لڑکی کی رضا قلبی ضروری ہے، صرف زبان سے ہاں کروا دینا کافی نہیں ہے، قلباً راضی ہو اس ازدواج پر۔ تو قانت ہو خاتون، بیوی قانت ہو قیم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، یعنی شوہر قیم ہو اور بیوی قانت ہو۔ یہ نظم ہے جو قرآن ازدواجی زندگی کو عطا کر رہا ہے۔ حافظات للغیب، اور حافظات ہوں، تیسری خصوصیت اس کے لیے قرآن ذکر کیا ہے کہ حافظ ہوں۔ حافظ سے مراد حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ زندگی، حافظ زندگی ہوں۔ ہم زیادہ حافظ بننا چاہتے ہیں، قرآن کے حافظ بننا چاہتے ہیں، لیکن جو شعبہ ہمارے ذمے ہے اس کے حافظ نہیں ہوتے۔ حفاظت کریں، تقوی بھی حفاظت ہے اور حفاظت بھی حفاظت کے معنی میں ہے۔ تو جو آپ کے اختیار میں جو چیز قرار دی گئی ہے اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ تو حفاظت خانوادے کی، خاندان کی، یہ عورت کی سپرد کی گئی ہے۔ مرد قیم ہے اور خاتون محافظ ہے، حافظ ہے، یعنی یہ نظم قائم اس نے رکھنا ہے، بگاڑنا بھی اس نے ہے، قائم بھی اس نے رکھنا ہے یہ نظم۔ حافظ للغیب بما حفظ اللہ، بما حفظ اللہ، غیب یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں خاندان کو، اموال کو، اس نظم زندگی کو یہ حفاظت کرے جو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ جیسے اللہ نے حفاظتی ذمہ داری بنائی ہے، جس چیز کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، اسی طرح یہ عورت بھی اس کو حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد جو
اہم نقطہ ہے بے نظمی. ازدواجی زندگی میں بے نظمی قرآن بیان کر رہا ہے کہ پیدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے ازدواجی زندگی میں بے نظمی پیدا ہو. اور وہ بے نظمی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جنسی رابطے میں بے نظمی اگر پیدا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ بیویاں جن کے بارے میں تمہیں خطرہ ہے، اندیشہ ہے یا مشاہدہ ہے کہ یہ ناشزاں ہیں. نشوز ہے ان کے اندر، ان بیویوں کے اندر خوف نشوز ہے یا خطر نشوز ہے جن کے اندر. ان کو ناشزاں کو کس طرح سے، اب شوہر کی ذمہ داریاں ہیں کہ ناشزاں بیوی کے ساتھ کیسے اس نے برتاؤ کرنا ہے. ناشزاں نافرمان جو ازدواجی زندگی کے جنسی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، یہ ناشزاں ہے. رہتی جہاں بھی ہو، گھر میں رہتی ہو، شوہر کے ساتھ رہتی ہو، سسرال میں رہتی ہو، میکے میں رہتی ہو، جاب کرتی ہو نہ کرتی ہو، وہ نشوز کا نہیں ہے ضابطہ. نشوز صرف اس ازدواجی تعلق کے اندر ہے، بے نظمی، نافرمانی، اور اس نظمی، اس ازدواجی یا جنسی رابطے میں بے نظمی ہے. نشوز نشزہ قرآن عربی لفظ ہے، قرآن نے اس کو چند آیات میں استعمال کیا ہے. خصوصاً چند مرتبہ جو قرآن نے لفظ نشوز استعمال کیا ہے ان میں 2 دفعہ اسی موضوع میں استعمال کیا ہے، یعنی ازدواجی زندگی میں. اور نشوز مرد میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہی کام ناشزہ مرد ہو، ناشز یا ناشزہ عورت بن جائے، اس کو کس طرح سے ناشزہ کو، یعنی نافرمانی کی صورت میں اب کیسے اس کو قائم رکھے، نظم زندگی کو کیسے قائم رکھے. اور یہ وہ نشوز ہے جو کثرت سے ہوتا ہے، شدت کے ساتھ نشوز ہے. چونکہ قنوت نہیں ہوتا، یعنی آمادگی کے ساتھ شادیاں نہیں ہوتی. مرد طبعی طور پر، جیسے کچھ پودے ہیں نا جو کاشت کیے جاتے ہیں، اگتے ہیں، کچھ پودے ہیں جو خود اگتے ہیں، جیسے گھاس، بوٹیاں، یہ خود اگتی ہیں. اب ہمارے معاشرے کی صورت یہ ہے کہ اس میں انسان اور ان کی شخصیت گھاس کی طرح خود اگتے ہیں، کاشت نہیں کیے جاتے. شخصیتیں بیج کاشت کر کے شخصیتیں نہیں بنائی جاتی. نظام تربیت و تعلیم کے ذریعے شخصیت سازی نہیں ہوتی، بالکل نیچرل طریقے سے، طبعی طریقے سے. اور جس طرح گھاس بھوس اگتا ہے ایک موسم میں، بڑا ہو جاتا ہے، خزاں میں مرجھا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر بھی یہی ہے، جہاں نظم نہ ہو، تربیت نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، جو انبیاء کرام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماموریت دی اور مبعوث فرمایا کہ یہ آپ نے ان گمراہوں کو، ان جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ نے تربیت کرنی ہے، اور تربیت کر کے ان کی پاکیزہ شخصیات بنانی ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے، ہر نسل کو ضرورت ہے اسی تربیت کی جو رسول اللہ نے فرمائی اپنی قوم کی، اس وقت جاہلوں کی. یہ ہر نسل کا کام ہے، ہر نسل کی ضرورت ہے اس کو اسی طرح سے تربیت کیا جائے، اس کے چھوٹی چیزیں بھی کنٹرول کی جائیں، مد نظر رکھی جائیں. لیکن ایسے ہے نہیں ہے، طبعی طور پر پرورش ہوتی ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں تو گلیوں میں ادھر ادھر موبائل پہ، نیٹ پہ پلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، ان کی شخصیت بنتی رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ازدواج سے پہلے ہی یہ بہت سارے محرمات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جرائم کا. خصوصاً جنسی بہرا روی شادی سے پہلے پیدا ہو چکی ہوتی ہے. کم افراد ہوتے ہیں خاندان جو ان کے بچے محفوظ ہوں
اور جنسی پاکیزگی یا جنسی طور پر محفوظ ہوں یا عفیف ہوں اور انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو، جرم نہ کیا ہو، کم ہیں، آج کے ماحول میں بہت کم ہیں۔ چشم پوشی کی وجہ سے بہت ماحول بنا ہوا ہے، ستاریت کی وجہ سے کہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے کس کس کام میں ملوث ہیں، لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بتانے کا کیا فائدہ، اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے۔ اگر اپنے بچے کے کرتوت ہم خود نوٹس لیں اور اس کو خاندان میں، تو بہتر ہے کہ خاموش رہنے دو اس کو، جو کام کر چکا ہے یا کر رہا ہے کرنے دو، اور ہم اپنا خاموشی اختیار کریں۔ یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی قرآنی تربیت کریں، نظم قائم کریں، ان کا خیال رکھیں۔ نشوز زیادہ ہے، کثرت سے ہے، گھر گھر کے اندر نشوز ہے۔ یعنی یا مرد ناشز ہے اپنی بیوی کے ساتھ روابط میں، یا بیوی ناشزہ ہے مرد کے حقوق کے بارے میں، ناشزہ ہے، حقوق جو پورے نہیں کرتے۔ ازدواجی زندگی میں حقوق میں بنیادی حق، بڑا حق یہی حق ازدواج جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جنسی رابطے کا حق ہے، یہ قرآن نے حق قرار دیا ہے۔ دونوں کا حق ہے، مرد کا بھی حق ہے اور عورت کو بھی حق ہے، یہ رائٹس میں سے ہے۔ حق خود آپ حق کو نہیں کر سکتے، چھیڑ سکتے۔ جو حقوق رکھ دیے گئے ہیں وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ سمجھوتے سے حقوق تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکم ہیں، کچھ حق ہیں، اور زیادہ تر جو دین کا حصہ ہے وہ حقوق پر مشتمل ہے، حقوق و حدود۔ لیکن ہماری دین شناسی میں، فقہ میں احکام کا غلبہ ہے، حدود کا ضمنی تذکرہ ہے، حقوق تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ مسکوت ہیں، یعنی حقوق کے بارے میں خاموشی ہے، حقوق کا صراحت نہیں کی جاتی، حقوق کی تصریح نہیں کی جاتی۔ اس کے بجائے مغربی دنیا نے حقوق کو، احکام کے بارے میں خاموشی ہے، وظائف کے بارے میں، فرائض کے بارے میں خاموشی ہے۔ مغرب میں حقوق کے بارے میں ان کا سارا دین اور حقوق سب حقوق ہی سے عبارت ہیں، کہ انسان کے حقوق ہیں، انسان کے فرائض اور انسان کی ذمہ داریاں، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے یا بالکل ہی غیر ضروری ہیں۔ کوئی فریضہ انسان کا نہیں بنتا، صرف حق بنتا ہے انسان کا۔ لیکن دین میں دونوں چیزیں ہیں، حکم بھی ہے، فرائض اور وظائف و ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ساتھ حقوق بھی ہیں۔ بلکہ بعض بزرگان و اساتید کے بقول کہ ان میں آپس میں تلازم ہے، یعنی جہاں حکم ہوگا وہاں حتماً اس کے پہلو میں حق بھی ہوگا، اور جہاں حقوق ہوں گے حق، وہاں پر اس کے ساتھ حکم بھی موجود ہوگا۔ یعنی ایسا حکم جو اپنے ساتھ حقوق نہیں رکھتا وہ بھی نہیں ہوگا، اور ایسا حق جو اپنے ساتھ احکام نہ رکھتا ہو، ایسا حق بھی فرض نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تصدیق کے قابل چیز ہے، اس کو جو لوگ تحقیق رکھتے ہیں، فرصت ہے جن کے پاس ان موضوعات میں غور و فکر کرنے کی، وہ کر سکتے ہیں تصدیق اس کی کہ آیا ہے ایسا کوئی کہ جہاں پر ایک حق ہو اور اس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو، یا ایسا حکم جس کے ساتھ حق نہ ہو۔ وہ محققین کے بقول کہ ایسا نہیں ہے، ہر حکم کے ساتھ حق ہے، اور ہر حق کے ساتھ ایک حکم جڑا ہوا ہے، ذمہ داری ہے۔ اب وہ ذمہ داری ممکن ہے قرآن میں، آیات اور روایات میں وضاحت تصریح کی گئی ہو، اور ممکن ہے نہ کی گئی ہو۔ اگر روایت اور آیت میں کوئی حکم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی حکم ہے ہی نہیں، حکم ہے، اور وہ حکم اس کا منبع آیت یا روایت نہیں ہے، بلکہ اس کا منبع عقل ہے، یا علماء کے بقول عقلاء ہیں۔ عقلاء بھی منبع حکم ہیں، اور عقل بھی، انسانی عقل بھی منبع حکم ہے۔ یہ بھی اگر کسی جگہ حکم
کر دیں، فریضہ وظیفہ مقرر کر دیں، تو وہ حکم شرعی، حکم الہی بن جاتا ہے، حکم الہی ثابت ہوتا ہے۔ بس جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں کہ مرد پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ مرد قیم ہے خاندان کا، اور بیوی قانت ہے، یعنی بیوی میں آمادگی یہ چاہیے ازدواج کے لیے اور حقوق پوری کرنے کے لیے، اور مرد میں سرپرستی چاہیے، مدیریت چاہیے مرد کی خاندان کے لیے۔ اور اس کے لیے جو بے نظمی پیدا ہوگی، اگر عورت قانت نہیں ہے اور صالح نہیں ہے، حقوق مرد کے ادا نہیں کرتی، تو اس کو ناشزہ کہا گیا، وہ نشوز ہے۔ نشوز عربی زبان میں ناشزہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو میدانی علاقوں میں کوئی ٹیلا ابھر کے اوپر آ جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے ٹیلوں کو نشوز نہیں کہتے، نشز نہیں کہتے۔ پہاڑی علاقوں میں ان کے الگ نام ہیں، وہ جبل ہے یا دیگر اصطلاحات ہیں اس کے لیے۔ چونکہ پہاڑی علاقوں میں، غیر ہموار علاقوں میں تو توقع ہوتی ہے کہ یہاں ٹیلے ہوں گے، پہاڑیاں ہوں گی، اونچ نیچ ہوگی، لیکن میدانی علاقوں میں لوگوں کو صحرا میں توقع نہیں ہوتی، خصوصاً ریگستانوں میں کہ یہاں ٹیلے ہوں گے کوئی۔ لیکن بسا اوقات ریتیں جو اڑتی ہیں طوفانوں کے ذریعے متحرک، تو جہاں ٹیلا نہیں ہوتا وہاں ٹیلا بن جاتا ہے۔ پاکستان میں چند جگہ ہیں، جیسے بلوچستان میں علاقہ ہے ریگستانی علاقہ، اور پنجاب کے اندر بھی ایک دو علاقے ہیں، تھل جنہیں کہا جاتا ہے، ریگستانی علاقے ہیں۔ تو وہاں آپ ایک دفعہ جائیں، وہاں تو ٹیلا نہیں ہوگا، اگلے سفر میں دیکھیں تو وہاں ٹیلا بنا ہوگا ہواؤں کے چلنے سے، ریت کے جمع ہونے سے۔ یہ ٹیلے جو غیر متوقع جگہ پر بن جاتے ہیں، جہاں ٹیلا نہیں ہونا چاہیے، وہاں یہ زمین ابھر کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یعنی ایک سطح بلند ہو گئی، معمول سے، ہموار جگہ سے، سطح زمین سے اوپر ریت آ گئی، یا اوپر ٹیلا آ گیا، یا اوپر کوئی چیز آ گئی، اس کو نشز کہتے ہیں۔ اسی اصطلاح کو قرآن کریم نے انسان کے روابط اور رویوں میں اور انسان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں استعمال کیا ہے، کہ قانت وہ ہے جو آمادہ ہو۔ جیسے قنوت کا معنی کیا تھا کہ آمادہ کو کہتے ہیں، آمادگی کو کہتے ہیں۔ قانت یعنی آمادہ ہے، بالکل اس کو تیار کر لیا گیا ہے۔ سپاہی ہے، ڈیوٹی کے لیے آمادہ ہے، سپاہی ہے، جنگ کے لیے آمادہ ہے، معلم تعلیم دینے کے لیے آمادہ ہے۔ آمادہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہاں کہہ دیا کہ میں دوں گا، نا۔ آمادگی سے مراد یعنی اس کے اندر ٹریننگ بھی ہو، قابلیت بھی ہو، سیکھا ہوا بھی ہو، مہارت بھی ہو، سکل بھی ہو، یہ آمادگی ہے۔ اسی طرح عورت جو زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہے اور گزار رہی ہے شوہر کے ساتھ، قیم کے ساتھ، تو قیم کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس کے حقوق ہیں۔ اگر یہ حقوق وہ پورے ہو رہے ہوں تو قانت ہے، یہ قنوت ہے۔ لیکن اگر وہ حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں تو نشوز ہے، یعنی ذمہ داری انجام دینے سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ ہٹ جانا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آمادہ نہیں ہوتا کسی کام کے لیے، مثلا بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو جو متفق نہیں ہوتا وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ اٹھ جاتا ہے محفل سے، ہم 7 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں صفوں میں، وہاں سے اٹھ جاتا ہے، تو اس اٹھنے کی وجہ سے اس کو اس نافرمانی کو نشوز کہتے ہیں، کہ یہ نامتفق ہے، غیر متفق ہے، یہ نافرمان ہے، یا یہ شخص ہماری بات کا متفق نہیں ہے، تو اس کو نشوز کہتے ہیں، جو اٹھ جائے، اٹھ کے چلا جائے۔ تو وہ بیوی جو شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، تو گویا وہ فرمان برداری کے زمرے سے نکل گئی ہے اور اٹھ گئی ہے، اپنی ذمہ داری انجام دینے سے ہٹ گئی ہے اور اٹھ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو ناشزہ کہتے ہیں۔ مراد جو حق مرد کا، زوجیت کا حق ادا نہ کرے، یا انکار کر دے
کہ نہیں کرتی، یا ناراضگی کے ساتھ کرے، یا ہیلے بہانے کرے۔ عذر ہو تو ٹھیک ہے، عذر قبول ہے، عذر شوہر کے اندر ہو تو وہ قبول ہے، شرعاً قبول ہے، اللہ کو قبول ہے عذر۔ معذرت عذر کو ہی کہتے ہیں، عذر پیش کرنا معذرت ہے، یعنی آپ کے پاس یہ کام نہ کرنے کی کوئی دلیل ہے، موجہ دلیل ہے آپ کے پاس۔ میں طبیعت خراب تھی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت خراب تھی، بیمار تھا، اس وجہ سے میں اپنے ڈیوٹی پر نہیں آ سکا، تو یہ عذر ہے، بیمار اگر واقعاً بیمار ہے۔ لیکن اگر بیمار نہیں ہے، جیسا عموماً کرتے ہیں ملازمین طبقہ، ان کو چھٹیاں کرتے ہیں، ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے اور بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، ہوتے نہیں ہیں بیمار، انہیں کسی شادی پہ جانا ہے، کسی ٹور پہ جانا ہے، کوئی گھریلو کام کرنا ہے، کوئی پارٹی کرنی ہے، لیکن دفتر میں یا محکمے میں آگے گورنمنٹ کو بیماری کا لکھ بھیجتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، اعتذار کرتے ہیں۔ اعتذار یعنی عذر ہے نہیں ہے لیکن عذر بنا کے گاڑ کے پیش کرتے ہیں، بغیر عذر کے چھٹی کر دی اور اس کے لیے اب اعتذار یعنی عذر پیش کرتے ہیں، عذر گھڑتے ہیں۔ معذور جس کے پاس واقعاً عذر ہو، ہم عموماً معذور کہتے ہیں ایسے افراد جن کے ہاتھ پاؤں اپاہج ہوں اور شل ہو جائیں تو انہیں معذور انسان کہتے ہیں ہم۔ عذر اگر میاں بیوی کے پاس عذر ہے فرائض زندگی انجام دینے کے تو ٹھیک ہے، معذور ہے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اگر معذور ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معذور نہیں ہیں اور بہانہ بناتے ہیں، اعتذار ہے، عذر نہیں ہے، اعتذار ہے، عذر گھڑ کے پیش کرتے ہیں، اس صورت میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عذر تراشی ہے اور فریضے سے یا حق کی ادائیگی سے کوتاہی ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں، یہ نافرمانی یا بے نظمی شمار ہوتی ہے۔ اور یہ ہے اصل بنیاد نشوز، ازدواجی زندگی میں نشوز، حقوق ازدواجی ادا نہ کرنا۔ جیسا پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر خانہ داری، ہم کہتے بھی ہیں خواتین کو کہ خانہ دار عورتیں ہیں، دین خانہ دار نہیں بناتا، عورتوں کو شوہردار کہتا ہے بنو، بیویاں شوہردار بنے۔ خانہ داری ان کا ایک خود اپنی بھی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو گھر اپنا سنبھالنا ہوگا تاکہ خود بھی آسائش میں ہو اور بچے بھی اس کے آسائش میں ہوں، پورا گھر آسائش میں ہو۔ وہ اخلاقی ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جو شرعی ذمہ داری ہے وہ شوہرداری ہے۔ شوہرداری یعنی شوہر کے حقوق پورے کرنا، اور شوہر کے حقوق معین ہے، ظاہر ہے ازدواجی زندگی میں جو حق شوہر کا ہے وہ اس کا جنسی حق ہے جو بنتا ہے کہ یہ عورت پورا کرے، بیوی پورا کرے اس کا یہ حق، اور اس کے کئی طریقے ہیں، یوں نہیں ہے کہ کسی خاص عمل کے ساتھ مشروط ہے یہ حق شوہرداری، بلکہ اس کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ یہ تجربہ، میں نماز جمعہ کے مومنین کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا تجربہ ہوگا، چونکہ آپ تو مومنین ہیں، متقین میں سے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں اس زمرے میں آتے ان کے ساتھ کہ جن کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں عورت مرد کے آپس میں، یہ کوئی پاکستان میں اجنبی بات نہیں ہے، یہ عام تجربہ ہے، مشاہدہ ہے سب کا، ناجائز تعلقات عورت مرد کے۔ ناجائز تعلقات غیر شادی شدہ کے بھی آپس میں ہوتے ہیں، شادی شدہ کے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا مرد شادی شدہ ہے اور بیوی ہوتے ہوئے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے، یعنی ناجائز تعلقات سے مراد بیویوں والے تعلقات اس عورت کے ساتھ جو اس کی بیوی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات سے مراد یہ ہے کہ بیویوں والے یا شوہر والے تعلقات اس مرد کے ساتھ جو اس کا شوہر نہیں ہے، اس کو ناجائز تعلق کہتے ہیں۔ اب بسا اوقات یہ بہن بھائی بنے ہوتے ہیں عموماً کہ فلاں نے عورت کو، فلاں کو، کسی کی بیوی کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، نہ بنائیں، کسی نامحرم کو اپنی بہن نہ بنائیں، وہ شادی شدہ ہو، وہ غیر شادی شدہ ہو،
کسی نامحرم کو کوئی عورت اپنا بھائی نہ بنائے. جب اللہ نے آپ کو نہیں بنایا بہن بھائی تو آپ نہ بنو بہن بھائی. یہ صرف ایک جواز ہے شیطانی جو آپ بناتے ہو کہ یہ منہ بولی بہن ہے، منہ بولا بھائی ہے. منہ بولے اولاد تو بنا سکتے ہو لیکن منہ بولے بہن بھائی نہیں بنتے. منہ بولی اولاد ہو سکتی ہے اور وہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ نہیں ہوتی. منہ بولی اولاد واقعی نہیں ہوتی، نہ وارث ہوتی ہے نہ محرم ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو وہ محرم نہیں ہے آپ کے لیے. جو ہی بالغ ہوگا بڑا ہوگا تو اس منہ بولی ماں سے ماں کو پردہ کرنا ہوگا. اس کے سامنے اپنے حقیقی بچے کی طرح نہیں بیٹھ سکتی بال کھلے کر کے، جسم عریان کر کے. اسی طرح اگر کوئی بیٹی بنائی ہے آپ نے منہ بولی بیٹی، تو وہ جو ہی بالغ ہوگی وہ مرد کے لیے نامحرم ہے، باپ کے لیے جس نے اس کو منہ بولی بیٹی بنایا ہے. تو یہ نہیں بن جاتی آپ کے لیے کہ آپ انہیں لے کے کہو کہ یہ میری بیٹی ہے، پالی ہم نے ہے، کھلایا پلایا ہم نے ہے. تو نہیں کر سکتے آپ اس کو. اسی طرح باقی جو تعلقات ہیں وہ حد حرمت قائم رکھنی ہے آپ کو. ناجائز تعلقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی والے تعلقات، رشتہ پیار محبت کا جو میاں بیوی میں ہونا چاہیے، یہ بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے قائم ہو جائے یا شوہر کے علاوہ کسی مرد سے عورت کا رشتہ قائم ہو جائے. یہ ناجائز تعلقات ہیں. ناجائز تعلقات میں اگر اپنا تجربہ ہے کسی کا تو وہ اس کے لیے بہترین ثبوت ہے. نہیں ہے تو دوسروں کا تجربہ ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ عموماً زیادہ تر جن کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں یہ جسمانی میل ملاپ کم ہوتا ہے. ان کا باتوں سے ایک دوسرے کے لیے لذت کا ذریعہ فراہم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہوس و شہوت آمیز گفتگو کرتے ہیں. چہ بسا ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں ہیں، بس کسی جگہ ہوٹل میں چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، بیٹھتے میز کے ادھر آس پاس بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے، چھوتے نہیں ہیں، لیکن در عین حال گفتگو سے، نگاہ سے یہ لذت اٹھاتے ہیں. شہوت آمیز گفتگو کرتے ہیں، لذت دینے والی نگاہیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کو موقع ملتا ہے چھونے کا بھی یا اس حد سے آگے بڑھنے کا بھی بعضوں کو موقع ملتا ہے، لیکن عموماً مثلا ایک خاندان کے اندر جو فیملی کے اندر ہی جو نامحرم رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، یہ عموماً اس طرح کی گفتگو نامحرم آپس میں خاندان کے اندر جاری رکھتے ہیں. آنکھ مچولی جس کو آپ کہتے ہیں، ممکن ہے کچھ اور کہتے ہوں آپ. یہ نامحرم آپس میں لڑکی لڑکا یا مرد عورت آپس میں آنکھ مچولی کرتے ہیں. تو یہ سب لذت اٹھاتے ہیں. یہ ساری طریقے ہیں لذت اٹھانے کے لیے. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ناجائز تعلقات میں جس طریقے سے انسان یہ جو ناجائز نامحرم آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور ہر ممکنہ طریقے سے ایک دوسرے سے لذت اٹھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت نے، دین نے عورت اور مرد، بیوی میاں بیوی کے لیے رکھی ہیں کہ یہ سارے لذت اٹھانے کے طریقے ہیں. یعنی اس طرح کی گفتگو بیوی کے ساتھ کرو. نشوز کا مطلب یہ ہے کہ بیوی مطلقہ شوہر کے جنسی لذت کو نظر انداز کرتی ہے، نہ ایسی گفتگو کرتی ہے، نہ ایسی نگاہ کرتی ہے، نہ ایسا رابطہ رکھتی ہے، نہ ایسا احساس منتقل کرتی ہے. شوہر کی نسبت بالکل ہی اجنبی بنی ہوئی ہے، روٹھی ہوئی ہے. شوہر دن بھر خوش ہوتی ہے گھر میں، شوہر کے آنے کا ٹائم ہو اسی وقت اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. یہ آ کے مثلا شوہر اگر آ جائے یا تو ویسے ہی ناراض ہوتے ہیں، کئی مہینہ ناراض ہوتے ہیں، بات چیت ہی نہیں ہوتی ان میں. کھاتے پیتے ہیں، چہ بسا سوتے بھی ایک کمرے میں ہیں، لیکن بات چیت نہیں ہے آپس میں. اگر بات چیت ہو بھی تو بہت روکھی ہوئی بات، بہت ہی سرد تعلقات ہوتے ہیں. کئی خاندان ایسے ہیں کہ بچوں کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں. مثلا شوہر
بچے کو کہتا ہے کہ ماں سے کہو کہ فلاں چیز دے دے مجھے، ماں کہتی ہے اسے کہو کہ فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے. یہ لینگویج ان کی بن جاتی ہے گھر کے اندر. ناشزہ نشوز جس خاندان میں ہو تو بچے بیچ میں کوآرڈینیٹر بنتے ہیں، اور بچے پہلے تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی لذت اٹھاتے ہیں کہ ماما پاپا یہ کہہ رہے ہیں، پاپا ماما یہ کہہ رہی ہے. لیکن بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماما کہتی ہے پاپا سے یہ کہو تو وہ کہتی ہے سامنے کھڑا ہے خود کیوں نہیں کہتی ہے اس کو، خود کہو اس کو، شوہر تمہارا ہے کیوں نہیں کرتی ہو بات اس سے. تو بچے میں شعور آ جاتا ہے کہ خود کرو اس سے بات. یہ نشوز کی علامت ہے. یہ بات چیت نہ ہونا، روٹھے ہوئے رہنا، ایک دوسرے کو محبت آمیز نگاہوں سے نہ دیکھنا، ایک دوسرے کے لیے جو احساسات ہوتے ہیں وہ تبادلہ نہ کرنا، یہ نشوز کی علامت ہے. اور یہ نشوز پیدا ہو جاتا ہے نافرمانی، حق تلفی اور آپس میں کدورت اور ناچاکی، یہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ اگر کسی گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے، قرآن کریم نے اس کو بے نظمی شمار کیا ہے کہ یہ نشوز پیدا ہوتا ہے. اور قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ نشوز دونوں طرف سے ہے. سورہ نساء کی آیت 34 میں فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے بے نظمی بیوی شروع کرے، نشوز کرے، شوہر کا حق ادا نہ کرے. اور اسی سورہ کی 128 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد بھی ممکن ہے ناشز ہو جائے اور وہ عورت کے حقوق پورے نہ کرے. جب ان دونوں میں نشوز ہو جائے پھر کیا کریں ہم؟ تو اس کا قرآن نے علاج بتایا. یہ ایک بیماری ہے نشوز اگر پیدا ہو گیا ہے. چونکہ عموماً مرد کوئی تلخی کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو عورت کے پاس اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ مرد کا حق ادا کرنے سے اجتناب کرتی ہے. بعض تو جرت مند ہوتی ہیں، کسی بڑے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو کھل کے کہہ دیتی ہیں کہ میرے قریب نہیں آنا ابھی، ان میں تو جھجک نہیں ہوتی. لیکن جو عموماً خواتین میں ایک ذاتی حجاب ہوتا ہے، عفت ہوتی ہے، اتنی کھل کے یہ بات نہیں کرتی، لیکن عملاً پس و پیش کرتی ہیں اور شوہر کو یہ تأثر دیتی ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ تلخی کرو گے، میرے اوپر ناروا کوئی سلوک کرو گے تو جواباً میں بھی تمہارا حق ادا نہیں کرتی. خوب کسی بھی دلیل سے اگر یہ حق ادا نہیں ہوتا، یہ نشوز ہے. جب نشوز پیدا ہو جائے تو وہاں باقی تباہی بھی خاندان کی شروع ہو جائے گی. یعنی اخلاقی برائی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک بیوی ناشزہ ہے تو توقع نہ رکھے مرد سے کہ یہ میرا منتظر بیٹھا رہے گا، مجھے منائے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، پھر میں مان جاؤں گی. نہ، یہ آپ بلکہ چہ بسا وہ 2 رکعت نماز شکر بھی پڑھے گا کہ اچھا ہے یہ ناراض ہوئی ہے، یہ نافرمان ہوئی ہے، تاکہ مجھے موقع ملے باہر کسی جگہ. مرد کو، عورت اور مرد میں ایک یہ فرق ہے کہ مرد کو حرام کی طرف جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، مرد فوراً چلا جاتا ہے. لیکن عورت کو حرام کی طرف جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. وہ کافی دباؤ کے بعد فیصلہ کرتی ہے کسی حرام میں مبتلا ہونے کا. ایک اندرونی حجاب ہے دونوں کے اندر، نفسیاتی حجاب دونوں کے اندر ہے کہ مرد جلدی پھسل جاتا ہے. تو بیوی کو یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اگر چاہتی ہے کہ مرد اس کا پھسل جائے پھر نشوز کرے، نافرمانی کرے، مرد کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، تو یہ مرد دوسرے دن ہی کسی دوسری طرف پھسل جائے گا. اس لیے یہ موقع نہ دے مرد کو، ہر صورت میں عذر نہ بنائے، بہانے نہ بنائے، تاکہ وہ حق اس کا ادا ہو. حق ادا ہونے کے لیے وہی جیسا مثال دی میں نے کہ جن لوگوں کے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات میں دور رہتے ہوئے کافی لذت اٹھا لیتے ہیں وہ، تو یہی میاں بیوی بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی میاں بیوی بھی سیکھیں، ان سے سیکھیں جن کے جائز تعلقات ہیں، یہ سیکھیں ان لوگوں سے جن کے ناجائز تعلقات ہیں. مثلاً فرض کرو مثال کے ایک شوہر کے
بیوی بھی ہے جس کے ساتھ جائز تعلقات ہیں اور اس مرد کے ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ اب جس کے ساتھ جائز تعلقات ہیں اس کے لیے ہدیہ نہیں لاتا، جس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے لیے روز پرفیوم لے کے جاتا ہے۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں سیکھیں اس سے، یعنی یہ جو ناجائز تعلقات کے لیے کوشش کرتے ہو، جائز تعلقات میں یہ کام کرو۔ جائز تعلقات کے ساتھ، جن کے ناجائز تعلقات ہیں کتنی میٹھی زبان میں باتیں کرتے ہیں آپس میں، اگر سنی ہو آپ نے یا کی ہو۔ خوب جائز تعلقات میں یہ میٹھی زبان استعمال کرو۔ جن کے ناجائز تعلقات ہیں ایک دوسرے کو کیسے بولتے ہیں، میاں وہ تو نہیں کہتے، تو ادھر آ، تو فلانے، ایک دوسرے کے بڑے پیار والے فلمی نام رکھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ خوب یہی بیوی کے لیے استعمال کرو یہی لفظ۔ بیوی کو نام بگاڑ کے استعمال کرتے ہو، شوہر کے لیے نام بگاڑ کے استعمال کرتے ہو، ناجائز تعلقات کے لیے احترام آمیز الفاظ استعمال کرتے ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا فساد پوری دنیا میں ہو گیا، ایک بیوی نے اپنے شوہر کے موبائل میں اپنا نمبر سیو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا موٹی۔ یہ اخباروں میں آیا ہے، پاکستان کے اخباروں میں آیا، وہ عدالت چلی گئی ہے کہ یہ کیسا مرد ہے کہ اس نے میرا نام موٹی رکھا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس کا نام اس نے اور رکھا ہوا تھا اور اس کا نام موٹی رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو وہ عدالت چلی گئی، جا کے اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ایسا انسلٹ کرتا ہے، میرا نام ہی اس نے موبائل میں غلط طریقے سے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے موتی لکھا ہے، موٹی نہیں موتی۔ وہ تیز تھا نا بہت مرد، تو اس نے جج کے سامنے بیان دیا کہ میری مراد موتی جو ہوتا ہے وہ قیمتی۔ تو میں نے کہا یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ یہ موتی ہے، وہ اصل میں موٹی اس نے انگلش میں لکھا ہوا تھا، موٹی یعنی ناہنجار، بدقیافہ خاتون۔ جو الفاظ آپ ادھر لذت کے لیے چنتے ہو یہ سب حقوق ہیں، قرآن نے اس کو حقوق میں درج کیا ہے۔ یہ باتیں میاں بیوی آپس میں کریں، اس طرح کی زبان جو آپ نامحرم کے ساتھ استعمال کرتے ہو۔ تو لذت ایک اور موضوع جو قرآن نے اسی تنظیم کے لیے، جنسی زندگی کی تنظیم کے لیے ذکر کیا ہے نکاح کے ساتھ، وہ تمتع ہے۔ تمتع جس کا ایک مصدر متعہ نکلا ہے، اور جو ابھی شیعہ سنی میں کافی ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے متعہ کے نام سے۔ قرآن نے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو تمتع کہا ہے۔ جن کا دائمی نکاح ہے ان کے حقوق میں سے ایک حق تمتع ہے۔ تمتع لذت کو کہتے ہیں، یعنی ہر بیوی اور ہر مرد نکاح دائمی جن کا ہے یہ تمتع ان کے حقوق میں سے ہے۔ تمتع کے لیے تو شادی کی ہے اس نے۔ وہ ایک صاحب تھے ہمارے ادھر جامعہ میں تھے، تو وہ کہتے تھے میں جب کمارا تھا اور کسی محکمے میں کام کرتا تھا، وہاں رات دن بھر ہم کام کرتے تھے، رات کو تھکے ہوئے، تو کچھ لوگ شادی شدہ تھے وہ گھروں میں چلے جاتے، ہم ہاسٹل میں سوتے، وہ گھروں والے آ کے کہتے بھئی ہم تو تھکے ہوئے تھے، رات کو گئے ہیں تو بیوی نے دبایا، ہمارے پاؤں دبائے، ہمارے بازو دبائے، تو ابھی فریش ہیں ہم۔ تو یہ غیر شادی شدہ حسرت کرتے تھے کہ ہماری بھی شادی ہو، تھکے ہوئے گھر جائیں تو بیوی دبائے تاکہ ہم بھی فریش ہو جائیں۔ کہا پھر خدا نے سن لی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد پتہ چلا کہ بیوی کے جوڑوں میں درد ہے، تو روزانہ تھکا ہوا گھر سے جب جاتا تھا پھر اس کو دبانا پڑتا تھا، جا کر وہ اس کو جا کے مالش کرنی پڑتی تھی، تو وہ الٹی ہو گئی دعا اس کی۔ تمتع یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو تمتع کریں، یعنی ایک دوسرے کی تمتی کریں، ایک دوسرے کے لیے لذت بخش ماحول فراہم کریں۔ یہ فرائض میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے ان کے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ انسان کو تمتع تو چاہیے، پھر کیا کرے گا؟ موبائل میں تمتع کرے گا، فلم میں تمتع کرے گا، انٹرنیٹ پہ جا کے تمتع کرے گا، پڑوسن کے ساتھ تمتع کرے گا، دوسری نامحرم عورتوں کے ساتھ تمتع کرے گا۔ تو یہ تمتع ضرورت ہے عورت مرد کی،
اگر عورت مرد ایک دوسرے کے لیے تمتع فراہم نہ کریں میاں بیوی، یہ تمتع غیر جگہ پر جا کر کریں گے حاصل، اور یہیں سے جنسی بہرہ روی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تمتع ان کا حق ہے یہ، اور اگر نہیں فراہم کرتے نشوز ہے، یہ نشوز نافرمانی یا اپنے فرائض سے کوتاہی۔ یہ بات جاری ہے، آگے اس کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عفت و تقوی کے زیور سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق، اپنے حقوق، ازدواجی حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، امت کے حقوق، امامت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔